اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی ہے جو مشترکہ کھاتہ دار ہیں، کو آنرز ہیں، کو شیئرر ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف سٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم سول کورٹ میں جاتے ہیں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سٹے نہیں ملتا، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر ڈسکس کروں گا۔ جب بھی آپ سٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو اپلیکیشن دائر کی جاتی ہے سٹے کے لیے، وہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 ضابطہ دیوانی جو ہے پاکستان کا، اس کے تحت دائر کی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو 3 امپورٹنٹ اجزاء ہوتے ہیں، جو اس کے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سٹے کے لیے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ سٹے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے 3 انگریڈینٹ آپ نے پورے کرنے ضروری ہیں۔ 3 انگریڈینٹس کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے پریما فیشائی کیس، کہ آپ کا بادی النظر میں وہ کیس بن رہا ہو کہ واقعی آپ کا یہ کیس بنتا ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ جو فیک لیٹیگیشن ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے دعوے دائر کر دیے جاتے ہیں، لہذا پریما فیشائی نظر آنا چاہیے بادی النظر میں کہ یہ واقعی آپ کا کوئی کیس بن رہا ہے۔ نمبر 2 بیلنس آف کنوینئنس، کہ اس کا جو بیلنس ہے وہ آپ کے حق میں ہو۔ اور نمبر 3 irreparable لاس، کہ اگر آپ کو وہ سٹے گرانٹ نہ کیا جائے تو آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، لہٰذا یہ تینوں انگریڈینٹ پورے کرنا ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی آپ مس کر دیتے ہیں اور 2 پورے کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو سٹے نہیں ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 3 انگریڈینٹ آپ پورے کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو سٹے مل جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو سٹے نہیں ملتا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ مشترکہ کھاتے دار ہیں، لیٹ سپوز کہ آپ کی پراپرٹی ہے، کوئی 5 کنال پراپرٹی تھی جس پر آپ 3-4 بھائی حصے دار تھے، اب اس پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بھائی وہاں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھا اس پراپرٹی سے آؤٹ ہے، اس کو وہاں پر کوئی 1 انچ کا بھی اس کے پاس قبضہ نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے تو سٹے بھی نہیں مل رہا، عدالت جاتا ہے، عدالت سٹے گرانٹ نہیں کرتی، تو اس کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا وہاں پر حصہ ہے، ڈاکومنٹس آپ کے حق میں بول رہے ہیں کہ آپ کا یہاں پر حصہ ہے، تو آپ کو سٹے کے چکروں میں پڑنے کے بجائے وہاں پر سمپل آپ سوٹ فار پارٹیشن فائل کریں، تقسیم کا دعویٰ کریں۔ تقسیم کا دعویٰ جب آپ دائر کریں گے تو عدالت جتنا حصہ آپ کا ڈاکومنٹس میں موجود ہے، چاہے وہ 1 مرلہ ہے، چاہے وہ 1 کنال ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو عدالت خود آپ کو وہ آپ کا حصہ الگ کر کے دے گی، نہ اس میں آپ کو یہ آبجیکشن ہوگی کہ اب یہ مجھے کوئی قیمتی زمین سے محروم کر کے دوسری زمین دے دی گئی۔ عدالت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جتنا جہاں آپ کا حصہ بنے گا وہ آپ کو دے دے گی، لہٰذا بہتر جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں سٹے کے بجائے پارٹیشن کا سوٹ فائل کر کے فوراً اپنی پراپرٹی کا قبضہ عدالت کے تھرو لے لیں، کیونکہ اگر آپ اس پراپرٹی میں مشترکہ کھاتے دار ہیں تو پھر اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں سٹے کے لیے، لیٹ سپوز کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پراپرٹی پر جو بھائی بیٹھا ہوا ہے تو یہ قیمتی پراپرٹی ہے، اور میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں وہ کوئی سستی پراپرٹی ہے، تو اس کو روکا جائے، یہ وہاں پر پلازا بنانے جا رہا ہے، تو اب جو میری پراپرٹی ہے وہ تو روڈ سے ہٹ کر کے دور پراپرٹی ہے، وہ تو کمرشل ہے ہی نہیں، اور جو کمرشل پراپرٹی تھی وہ ساری یہ بھائی اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب پلازا بنانے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو روکا جائے کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہ کرے، تو عدالت کبھی بھی آپ کو اس پر سٹے نہیں دے گی، وہ دوسرے بھائی کو کبھی بھی نہیں روکے گی، کیونکہ وہ وہاں پر مالک تو ہے، اس کی ملکیت تو موجود ہے، آپ بھی اس کی ملکیت سے ڈینائی نہیں کر رہے، تو عدالت آپ کا یہ جو سٹے ہوگا، آپ کی پریئر ہوگی، وہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ یہاں پر ٹائم ویسٹ کریں گے۔ اس کے بجائے اگر وہ بھائی آپ کا بھائی وہاں پر بنا رہا ہے پلازا، آپ اس پراپرٹی کی تقسیم لگا دیتے ہیں، تقسیم چلتی ہے، 2 سال چل جاتی ہے، 3 سال وہ دعویٰ چلتا ہے، اس کے بعد کیس ڈگری ہو جاتا ہے، تو اب اگر وہ پلازا بن بھی گیا تو آپ کا اگر وہاں پر کوئی شیئر تھا تو وہ عدالت آپ کو دے دے گی۔
اگر اس پلازے میں سے بھی شیئر بنا تو وہ بھی دے دے گی، اگر پلازا ناقابل تقسیم ہوا وہ بیچ کے پھر آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا، لہٰذا سٹے میں پڑھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ مشترکہ کھاتے دار میں عدالتیں کبھی بھی سٹے نہیں دیتی، لہٰذا آپ بہتر ہے تقسیم کی طرف جایا کریں، اپنی پراپرٹی کو تقسیم کروائیں اور ان کے جو حصے ہیں وہ الگ الگ کروا لیں تاکہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ سٹے نہ دینے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ان پارٹیشن لینڈ ہوتی ہے کہ جس کی ابھی تقسیم نہیں کی گئی ہوتی، تو اس کے جتنے مشترکہ کھاتے دار ہوتے ہیں وہ اس پراپرٹی کے 1 انچ کے مالک تصور کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی ہی پراپرٹی پر جب آپ 1 انچ کے مالک ہیں تو آپ کو اپنی ہی پراپرٹی کو استعمال کرنے سے عدالت نہیں روکتی، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کو یوز کریں۔ عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا کوئی رائٹ ہے اور دوسرا اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف تقسیم کا دعویٰ کر لیں۔ یہاں پر ایک اور میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ اکثر جو لوگ ایک غلط دعویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ مشترکہ کھاتہ دار ہیں، جیسے 4 بھائی ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو زبردستی اس کی پراپرٹی سے بے دخل کر دیا، تو یہاں پر آپ کو چونکہ وہ ان پارٹیشن لینڈ ہے، آپ نے یہاں سوٹ فار پوزیشن فائل نہیں کرنا، قبضے کا دعویٰ نہیں کرنا، آپ نے تقسیم کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر یہاں آپ قبضے کا دعویٰ کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، 3-4 سال عدالتوں میں دھکے کھانے کے بعد آپ کا کیس خارج ہو جائے گا، پھر عدالت آپ کو کہے گی کہ مشترکہ کھاتے دار ہیں، آپ اس کے خلاف تقسیم کا دعویٰ کریں، پھر آپ کو تقسیم کا دعویٰ کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ فوراً تقسیم کا دعویٰ کریں اور یہ سوٹ فار پوزیشن یا سٹے وغیرہ کی طرف جانے کے بجائے پہلے سے ہی یہی دعویٰ دائر کر دیں تاکہ آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو اور آپ کے جو پیسہ وغیرہ ضائع ہوگا اس سے بھی آپ بچ سکیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔